بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ آیت نمبر 97 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے من ایسا شخص ہے جو یتخذ بناتا ہے یا پکڑتا ہے ما ينفق جو خرچ کرتا ہے مغرمن جرمانہ، یا چٹی بھی اس کو کہتے ہیں جرمانہ، وَيَتَرَبَّصُ اور وہ انتظار کرتا ہے بكم ساتھ تمہارے الدوائر گردش ایام کا یا حالات کے بدلنے کا، حالات کے پلٹنے کا۔ تو یہ مختلف لوگوں کا اور لوگوں کے مختلف طبقات کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو دیہاتی لوگ ہیں یہ کفر اور نفاق میں یہ زیادہ سخت ہیں، اور یہ اس لائق بھی ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہے، وہ اسی لائق ہیں کہ ان کو اللہ کی وہ حدیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں اپنے رسول پر ان کا علم نہ ہو، کیونکہ وہ دیہاتی ہیں۔ یہاں بھی ان دیہاتیوں میں سے جو منافقین ہیں ان کی سوچ بتائی جا رہی ہے کہ اور دیہاتیوں میں سے جو منافق ہیں وہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ من یتخذ جو بنا لیتا ہے یا پکڑتا ہے یا سمجھتا ہے ما ينفق جو وہ خرچ کرتا ہے مغرمن جرمانہ، یعنی وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے ان کو، اب کرتے کیوں ہیں اصل میں منافق خرچ؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم بھی اسلام کے خیر خواہ ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو وہ کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے تو دے نہیں رہے ہوتے، اس لیے خوشی سے نہیں دے رہے ہوتے، وہ اس کو جرمانہ اور بہت سمجھتے ہیں کہ اب پڑ گیا ہے۔ مثال کے طور پہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حکم دیا اکٹھا کرنے کا جہاد فنڈ، تو اس میں اب لوگوں نے دی چیزیں، منافقین نے بھی دی، نہ دیتے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو دیکھا دیکھی دینا تو پڑتا تھا، لیکن اس دینے کو جرمانے کے طور پر ہی دیتے تھے، خوشی کے ساتھ صدقہ سمجھتے ہوئے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ دیہاتیوں میں سے من یتخذ ایسا شخص ہے جو بنا لیتا ہے یا پکڑتا ہے یا سمجھتا ہے ما ينفق جو خرچ کرتا ہے مغرمن جرمانہ، ويتربص اور انتظار کرتا ہے بكم ساتھ تمہارے الدوائر حالات کے گھومنے کا یا گردش ایام۔ کیا مطلب کہ وہ دیتا بھی ہے، دے کے پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب حالات پلٹیں اور یہ مسلمان جو ہیں یہ ان سے یعنی ان کے تسلط سے ہماری جان چھوٹے اور پھر ہمیں یہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، پھر صدقات نہ دینے پڑے، یہ ان کی خواہش ہے۔ تو ان کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہاں بیان فرمایا کہ ایک تو وہ اس کو جرمانہ سمجھتا ہے اور مسلمانوں کے حالات کے پلٹنے کا وہ انتظار کرتا ہے، وہ طرف سے انتظار کرتا ہے بكم ساتھ تمہارے دوائر حالات کے پلٹنے کا، یا یہ دوائر دائرہ سے ہے، دائرہ گھومنے کو کہتے ہیں یا گول چکر کو کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے جو گردش ایام کا یا مسلمانوں کے اوپر برے حالات آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے گھومنا برا، حالات کا گھوم کر برا ہونا منافقوں کے لیے ہے، انہی کے لیے حالات برے ہوں گے، اللہ کے بندوں کے لیے تو حالات برے نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو حالات اگر گھوم کر برے ہوں گے تو وہ منافقوں کے لیے ہی ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے آخرت میں بھی ہوں گے۔ علیہم انہی پر ہے دائرۃ السوء گھومنا برا یا گردش ایام بری، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب اور دیہاتیوں میں سے، یعنی
سارے دیہاتی ایک جیسے تو نہیں ہیں، دیہاتیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ من یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، ویتخذ، اور وہ پکڑتا ہے یا بناتا ہے، ما ینفق، جو وہ خرچ کرتا ہے، قربات، قربت کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وصلاۃ الرسول، اور دعا کا ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کیونکہ جب بھی صدقہ کرنے والے اللہ کے راستے میں مال لے کر آتے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے. تو ایسے لوگ بھی دیہاتیوں میں سے ہیں، یعنی ویسے بھی ہیں کہ جو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو خرچ کرنے کو اس طرح سے سمجھتے ہیں یا بناتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اور دوسرا اللہ کے راستے میں دینے کو اللہ کے رسول کی دعا کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں. وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا، کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے رسول کی دعائیں ملیں گی. تو ان کے پیش نظر جو خواہش ہوتی ہے وہ دو ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا خرچ کرنے سے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دعائیں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا، خبردار، انہا، بے شک وہ، قربتن، قربت کا ذریعہ ہے، لہم، واسطے ان کے، یعنی اس میں شبہ نہیں ہے کہ واقعی یہ ان کا خرچ کرنا جو ہے وہ قربت کا ذریعہ ہے، اور یہی قربت جو ہے ان کو اس طرح سے فائدہ دے گی کہ سیدخلہم، جلد ہی داخل کرے گا ان کو، اللہ فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ دیہاتیوں کے دو طبقات کا ذکر ہوا، جو کچھ منافق تھے اور کچھ ایماندار تھے، اور اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے طبقے کا ذکر ہے کہ والسابقون الاولون. سابقون، سابق کی جمع ہے، سابق سبقت لے جانے والا، آگے بڑھ جانے والا. الاولون، اول کی جمع ہے، اول پہلا. تو اور سبقت لے جانے والے پہلے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں، یہ بھی ایک طبقہ ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں پہلے لوگوں میں سے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے. یعنی مہاجرین میں سے سبقت لے جانے والے وہ کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے ابتدائی دور میں، پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. انصار میں سے بھی سبقت لے جانے والے لوگ تھے جو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں وہ پہلے جا کر ایمان لائے تھے، پھر انہوں نے آ کر یہاں ایمان کی روشنی کو بکھیرا تھا، اور پھر یہاں پر بھی ایمان کی روشنی پہنچتے ہی وہ جن لوگوں نے سبقت حاصل کر لی اور شروع میں ہی اول آ کر یا اولین لوگوں میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. جو سبقت لے جانے والے پہلے لوگ ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین، اور وہ لوگ بھی، اتبعوہم، جنہوں نے پیروی کی ان کی بإحسان، ساتھ احسان کی. مطلب ایک تو وہ تھے جو سبقت لے جانے والے تھے، سب سے پہلے مکہ والوں میں سے بھی اسلام لانے والے، اور پھر انہوں نے ہجرت کر لی اور وہ مہاجر بھی بن گئے. اور مدینہ والوں میں سے بھی سب سے پہلے اسلام لانے والے جو انصار بنے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میزبانی کی. اور وہ لوگ بھی جو جنہوں نے ان کی پیروی کی ساتھ نیکی کی، یعنی مکہ والے لوگوں میں سے بھی ان اولین مہاجرین کی پیروی انہوں نے کی کہ وہ بھی ایمان لائے اور بعد میں، بے شک وہ بعد میں آئے لیکن وہ بھی ایمان لائے اور بعد میں پیچھے شامل ہوئے ان کے ساتھ، انہوں نے بھی پیروی کی ساتھ احسان کی. اسی طرح سے انصار میں سے بھی جو بے شک بعد میں مسلمان ہوئے لیکن انہوں نے بھی انہی
السابقون الاولون جو تھے انصار کے، انہی کے نقش قدم پر چلے اور ان کی پیروی کی۔ تو یہ جو طبقہ ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے خبر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ جو پہلے سبقت لے جانے والے پہلے لوگ ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی ان کی ساتھ احسان کے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی خوشخبری دنیا میں ہی ان پاکیزہ روحوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ان آیات میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے، وَرَضُوا، اور وہ راضی ہو گئے ہیں عنہ اس سے، اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، وَأَعَدَّ، اور تیار کیا ہے، لَهُمْ واسطے ان کے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے لیے تیار کی ہے، لَهُمْ واسطے ان کے، جنات، جنتیں یا باغات، تجری چلتی ہیں، تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، الانہار نہر، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، ذالکا، وہی ہے، الفوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، وَمِمَّنْ، اور ان میں سے جو حولکم ارد گرد ہیں تمہارے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، منافقون، منافق لوگ، ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں سے بھی، یعنی ارد گرد کے دیہاتیوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں اور مدینہ کے اندر بھی اہل مدینہ میں سے بھی کچھ لوگ منافق ہیں۔ مردوا علی النفاق، اڑ گئے وہ یا اٹک گئے وہ نفاق پر، یعنی وہ نفاق کے اوپر ہی پھنس کے رہ گئے ہیں، یعنی اس میں سے نفاق سے نکلنا نہ ان کی خواہش ہے نہ ان کی چاہت ہے، وہ اڑ گئے ہیں، اٹک گئے ہیں نفاق پر۔ مردوا علی النفاق، وہ اڑ گئے ہیں نفاق پر۔ لا تعلمهم، نہیں آپ جانتے ان کو، نحن، ہم، نعلمهم، جانتے ہیں ان کو، سنعذبهم، جلدی ہم عذاب دیں گے ان کو، مرتين، دو مرتبہ، مرتن ایک مرتبہ، مرتين دو مرتبہ، یعنی دوہرا عذاب ان کو دیں گے۔ کیسا؟ ایک تو دنیا کا عذاب، ایک آخرت کا عذاب۔ سنعذبهم، جلدی ہم عذاب دیں گے ان کو، مرتين، دو مرتبہ، ثم، پھر، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، ابھی مختلف طبقات کا ذکر ہے۔ وآخرون، اور دوسرے لوگ، اعترافو، جنہوں نے اعتراف کر لیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطو، مل جل گئے ہیں یا خلط ملط ہو گئے ہیں، عملا صالحا، نیک اعمال، وآخر، اور دوسرے، سیئا، برے، یعنی ان میں سے کچھ اور لوگ ہیں اور یہ ان کا ذکر ہے کہ جو عام مسلمان تھے اور وہ منافق نہیں تھے لیکن سستی کی کر کے جانے میں اور غزوہ تبوک پر نہ جا سکے، تو یہ ان کا ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ دوسرے بھی ہیں جو جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اور وہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے کہ جو بس یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس بڑی تیز سواریاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہم پیچھے سے بھاگ کے پہنچ جائیں گے، پیچھے بعد میں کوئی اور کام پڑ گیا اور اچھا کل جاتے ہیں، بس ہو جاتے ہیں، کرتے کرتے وہ جا ہی نہ سکے، ادھر سے وہ دشمنی بھاگ گیا اور قافلے کی واپسی ہوگی، پھر یہ پہنچ نہ سکے۔ تو یہ لوگ بھی اس طرح کے لوگ بھی تھے جو تھے مسلمان لیکن غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو ایسے لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا کہ ہم نے تو گناہ کیا، ہم نے غلط کیا، اللہ کے رسول کے پیچھے ہم جا نہیں سکے۔ بابا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی میں پلروں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھ سے ہمیں نہیں کھولیں گے ہم یہیں بندے رہیں گے۔ اپنے آپ کو سزا دی اور اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا
ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، وآخرون اور دوسرے ہیں، اعترفوا بذنوبہم جنہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا مل گئے ہیں عمل نیک، وآخر اور دوسرے سیئا برے۔ عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یتوبا کہ وہ توبہ قبول فرما لے علیہم ان کی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہ باندھ لیا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر نہیں آتا تھا آپ نے نہیں کھولنا تھا ان کو، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ان کو معافی کا اعلان نہ کر دے اور وہ بنے رہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان ہوا تو یہ پہلے خبر دے دی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تو پھر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رسیوں کو کھولا۔ تو عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یتوب علیہم کہ وہ توبہ قبول فرمائے ان کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا سبق دوہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الاعراب اور دیہاتیوں میں سے من یتخذ جو بنا لیتا ہے یا پکڑتا ہے، ما ينفق جو خرچ کرتا ہے، مغرمن جرمانہ، ویتربص اور انتظار کرتا ہے، بکم ساتھ تمہارے دوائر حالات کے بدلنے کا، علیہ یا گردش ایام کا، علیہم ان پر، دائرۃ السوء ان کے اوپر گردش ایام ہے بری، یا حالات کا پھرنا ہے برا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب اور دیہاتیوں میں سے من یؤمن جو ایمان رکھتا ہے باللہ ساتھ اللہ کے، یہی کہہ لیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، ویتخذ اور سمجھتے ہیں یہ بناتے ہیں، ما ينفق جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات قرب کا ذریعہ، عند اللہ اللہ کے پاس، وصلوات الرسول اور دعاؤں کا ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا خبردار، انہا بے شک وہ، قربت کا ذریعہ ہے، لہم واسطے ان کے، سیدخلہم جلدی وہ داخل کرے گا ان کو، اللہ اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون اور سبقت لے جانے والے یا آگے بڑھ جانے والے، الاولون پہلے لوگ، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اور وہ لوگ، اتبعوہم جنہوں نے پیروی کی ان کی، بإحسان ساتھ احسان کے، رضی اللہ عنہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اس سے، وأعد لهم اور تیار کی ہیں اس نے ان کے لیے، جنات جنتیں، یا تیار کیے ہیں ان کے لیے باغات، تجری چلتی ہیں، تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار و نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز وہ ہے کامیابی، العظیم بہت بڑی، وممن حولکم اور ان میں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، منافقون منافق، ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ میں سے، مردوا علی النفاق اڑ گئے ہیں وہ نفاق پر، لا تعلمون نہیں آپ جانتے ان کو، نحن نعلمهم ہم جانتے ہیں ان کو، سنعذبهم جلد ہی ہم عذاب دیں گے ان کو، مرتين دو مرتبہ، ثم یردون پھر وہ لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم بڑے عذاب کی طرف، وآخرون اور دوسرے لوگ، اعترفوا بذنوبہم انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خلطوا مل گئے، عملا صالحا نیک عمل، وآخر اور دوسرے سیئا برے، عسى اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یتوب علیہم کہ وہ توبہ قبول فرمائے ان کی، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔